اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہیر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے، زندگی پرسکون گزار رہے ہوں گے۔ دوستو، ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بزرگ ایک گاؤں کے شروعات میں، یعنی کہ جہاں سے وہ ایک گاؤں شروع ہوتا ہے اس کے پہلے، یعنی کہ جہاں پر اس کا راستہ شروع ہوتا ہے، وہ وہاں پر اپنا دربان لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوگ بھی ان کے پاس ارد گرد کچھ نہ کچھ جمع ہوتے ہیں، لیکن وہ ہر وقت وہیں رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہانفتا ہوا، کانپتا ہوا اس گاؤں کے اس بزرگ کے پاس پہنچتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بزرگوں، مجھے یہ بتائیے کہ اس گاؤں کے لوگ کیسے ہیں۔ وہ بزرگ اس کو اس بات کا جواب دینے سے پہلے اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم جس گاؤں سے آئے ہو اس کے لوگ کیسے تھے۔ وہ شخص بلا جھجک ان سے پوچھتا ہے کہ وہ لوگ بہت ہی نکمے، بہت ہی نکھٹو، بہت ہی میرے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے والے، بہت ہی مجھے تنگ کرنے والے، گالی گلوچ دینے والے، مجھے یعنی کہ ہر وقت ضلالت میں ڈالنے والے، مجھے ذلیل کرنے والے تھے۔ میں ان میں سے کسی کو بھی پسند نہیں کرتا تھا اور نہ ہی وہاں مجھے کوئی پسند کرتا تھا۔ لہٰذا میں اپنا گاؤں بدلنا چاہتا ہوں اور آپ سے اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ مجھے بتائیں کہ اس گاؤں کے لوگ کیسے ہیں، تاکہ میں یہاں آ کر سیٹل ہو سکوں۔ وہ بزرگ اس کو بڑا خوبصورت سا ایک جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے، اس گاؤں کے بھی جو لوگ ہیں وہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ اگر تم اس گاؤں میں بھی جاؤ گے تو لوگ تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا کہ اس پیچھے والے گاؤں کے لوگ تمہارے ساتھ سلوک کرتے رہے ہیں۔ اب وہ شخص اپنا راستہ لیتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک اور شخص بھی حاضر ہوتا ہے۔ وہ شخص بھی اس پہلے والے شخص کی طرح اپنا گاؤں تبدیل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ وہ بھی ان بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ بزرگوں، یہ فرمائیے کہ اس گاؤں کے لوگ کیسے ہیں۔ وہ بزرگ دوبارہ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اپنا سوال کہتے ہیں کہ جس گاؤں سے تم آئے ہو اس کے لوگ کیسے تھے۔ وہ شخص بڑی نرمی سے اور بڑی خوبصورتی سے، بڑی خوشنودگی سے اور سادگی سے جواب یہ دیتا ہے کہ بزرگوں، اس گاؤں کے لوگ بہت ہی چاہت کرنے والے، محبت کرنے والے، دکھ سکھ میں شریک ہونے والے، اپنا درد بانٹنے والے، دوسروں کا درد سننے والے، ہر ایک کے ساتھ محبت سے، شفقت سے، اتفاق سے اور ایماندارانہ طریقے سے پیش آنے والے اور اپنے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری برتنے والے تھے۔ وہ لوگ میرے ساتھ بھی بہت اچھے تھے اور میرا بھی ان کے ساتھ چال چلن، رہن سہن بہت ہی اچھا تھا۔ اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ بے شک تم بالکل ٹھیک جگہ پر پہنچ گئے ہو۔ اس گاؤں کے لوگ بھی ان سے بھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ، اور ابھی جو ان کا یعنی کہ گزر بسر ہو رہا ہے وہ بھی بالکل ایماندارانہ، مشفقانہ اور محبت بھرا انداز ہی ان لوگوں کا بھی ہوگا۔ وہ اس کے بعد کا جواب دینے کے بعد وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو میرے بچوں، دنیا ایک آئینہ ہے۔ آپ جیسا لوگوں کو نظر آؤ گے، لوگ بھی آپ کو ویسا ہی نظر آئیں گے۔ آپ جیسے اپنا بیہیویئر رکھو گے، لوگوں کا بیہیویئر بھی بالکل اسی طرح کا ہوگا۔ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ لوگ بھی اچھے ہوں گے، اور اگر آپ برے ہیں، آپ کا انداز بیاں برا ہے، آپ کا بات کرنے کا، آپ کا پیش آنے کا، آپ کا اخلاق و روایات، یہ تمام چیزیں بری ہیں، تو یقیناً سامنے والے بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی پیش آئیں گے۔ بالکل اسی طرح ایک اور بزرگ کے پاس کسی شخص نے آ کر پوچھا کہ بزرگوں، میں بہت پریشان ہوں، دنیا والے میرا ساتھ نہیں دے رہے، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن، میرے بال بچے، میرے ساتھ رہنے والے، میرا معاشرہ، میرا گاؤں، میرا ملک اور میرے حکمران بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے، آپ فرمائیے کہ میں جاؤں تو کس طرف جاؤں۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے کہتے ہیں کہ بیٹا، ایک مرتبہ اس سے پہلے میں تمہیں مشورہ تو دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی کہانی سنو۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں کے اندر ایک روم ہوتا تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا۔ اس کمرے کے اندر 1000 جو تھے وہ مرر لگے ہوئے تھے، یعنی کہ شیشے لگے ہوئے تھے، عکس نما شیشے لگے ہوئے تھے جن میں اپنا عکس نظر آتا ہے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ اس کمرے کے اندر، اس گاؤں کے اندر جو وہ روم ہوتا ہے، اس روم میں ایک چھوٹی سی بچی گھس جاتی ہے۔ وہ بچی وہاں پر کھیلتے کودتے، ناچتے گاتے جب ادھر ادھر دوڑتے دیکھتی ہے ان شیشوں کی طرف، تو وہ بچی خود بھی مسکرا رہی ہوتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ تمام اس کی طرف دیکھنے والی بچیاں بھی مسکرا رہی ہیں، جو اس کو نظر آ رہی ہیں وہ تمام بچیاں بھی مسکرا رہی ہیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ جگہ یا یہ کمرہ یا یہ گاؤں دنیا کا خوبصورت ترین جگہ ہے۔ اب اس بچی کے نکلنے کے بعد تھوڑے دنوں بعد یا تھوڑے وقت کے بعد ایک اور شخص داخل ہوتا ہے۔ اس شخص کا چہرہ اداسی سے مرجھایا ہوا ہوتا ہے،
وہ شخص اپنے غموں سے نڈھال ہوتا ہے، لوگوں کے معاملات سے پریشان ہوتا ہے، اور جب وہ اس کمرے میں اپنی اداسی شکل لے کر داخل ہوتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ 1000 لوگ، 1000 چہرے اس کی طرف اداس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب وہ شخص غصہ کرتے ہوئے ان کی طرف ایک پنجہ ان کو مارنے کے لیے کرتا ہے تو وہی 1000 لوگ اس کی طرف بھی وہ پنچ اپنا نکال لیتے ہیں اس کو مارنے کے لیے، اور وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ جگہ دنیا کی منحوس ترین جگہ ہے، بدترین جگہ ہے، میں یہاں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ اب تم اندازہ لگاؤ کہ جگہ تو ایک ہی ہے، کمرہ تو ایک ہی ہے، لوگ مختلف ہیں، لوگوں کا انداز بیان مختلف ہے، لیکن ان کا رویہ بھی تو مختلف ہے۔ تم دیکھو دنیا بھی ایسے 1000 میٹر کا ایک روم ہی ہے، تم جیسا بیہیو کرو گے دنیا ویسا تمہارے ساتھ بیہیو کرے گی۔ تم کائنات میں جس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آؤ گے کائنات بھی تمہارے ساتھ اسی طرح پیش آؤ گی۔ اگر تمہارے اخلاقیات اچھے ہیں، تمہارا انداز بیان مشفقانہ ہے، محبت بھرا ہے، تم ایماندار ہو، تم اپنے معاملات میں حلال کا کھاتے ہو، حلال کا کماتے ہو، حلال کا کرتے ہو، اچھی باتیں کہتے ہو، دوسروں کی بری باتوں کو برداشت کرتے ہو، اپنے اندر برداشت کے مادے کو برقرار رکھتے ہو، اپنے غصے کو تھوڑا کنٹرول رکھتے ہو، اپنی کی ہوئی غلطیوں پر ندامت برتتے ہو، تم جس سے زیادتی کر لیتے ہو تم اس سے معافی مانگ لیتے ہو، جو تمہارے ساتھ زیادتی کر لیتا ہے تم اسے معاف کر دیتے ہو۔ اگر تو یہ انداز بیان ہے تو یقیناً دنیا کے جو تمام لوگ ہیں، پوری کائنات جو ایک مرر کی طرح تمہارے ساتھ ریئیکٹ کر رہی ہے وہ بھی بالکل اچھی طرح تمہارے ساتھ ریئیکٹ کرے گی۔ لیکن اگر تمہارا انداز بیان اچھا نہیں، تمہارے معاملات اچھے نہیں، تم غصہ کرتے ہو، تم غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے ہو، تم اپنے معاملات میں دوسروں کو ہمیشہ نشاندہی کا نشانہ بناتے ہو، دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہو، تو یقیناً یہ لوگ بھی تمہارا جینا حرام کر دیں گے، یہ لوگ بھی تمہارے گرد اپنا گھیرا، تمہاری زندگی کا گھیرا تنگ کر دیں گے، کیونکہ تم نے ویسا ہی بیہیو کیا تھا ان کے ساتھ، اور اب بھگتو جیسا کہ بیہیو وہ تمہارے ساتھ کریں گے۔ تو دوستو خدا را اس بات کو پہچانیے کہ اپنے حالات کے اوپر رونے کی بجائے اپنی زندگی کا ایک بار محاسبہ کر لینا چاہیے کہ میں کیا ہوں، میں کدھر جا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کس کام کو کس طرح کر رہا ہوں، میں کب کیسے کہاں کیوں اور کس لیے کر رہا ہوں۔ اگر ان سوالات کے جوابات آپ کے پاس ہوں گے تو یقیناً آپ کی زندگی اچھی سے اچھی اور حسین سے حسین گزرے گی، اور ہر گزرتا ہوا لمحہ بھی آپ کے لیے اچھا، مزید اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔